السلام علیکم۔ پاناما پیپرز کے حوالے سے ابھی تلخی برقرار ہے اور یہ فیصلہ اپوزیشن نہیں کر پائی ہے کہ ایگزیکٹلی وہ کیا مطالبہ چاہتے ہیں جو حکومت سب سے پہلے منظور کرے، لیکن ایک چیز بہرحال طے ہے کہ وہ ساری اپوزیشن جماعتیں بشمول پاکستان پیپلز پارٹی وہ ایک بات بار بار دہرا رہے ہیں کہ جو انویسٹیگیشن کا عمل ہے، جو سب سے پہلے اکاؤنٹیبلٹی ہے، وہ وزیر اعظم کی ذات یا ان کی فیملی سے اس کا سٹارٹ ہو۔ پرائم منسٹر کی فیملی کے حوالے سے کنٹروورسیز اس وقت سے برقرار ہیں جب 90s میں حکومتوں کے آنے اور جانے کا سلسلہ جاری تھا۔ 93 آنورڈ یہ کبھی ڈائی ڈاؤن نہیں ہوئی، صرف یہ فرق پڑتا تھا کہ جب نون لیگ کی حکومت آ جاتی تھی وہ ایشوز پیچھے چلے جاتے تھے۔ پیپلز پارٹی کی پہلی 2 حکومتوں میں تو مقدمات چلتے رہے جو 90 کی دہائی میں آتی رہیں، لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ جب یہ چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا تو اس کے بعد دونوں جماعتوں نے ان مقدمات کو پیچھا کرنا ان کا بند کر دیا، بلکہ آہستہ آہستہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ سے کبھی زرداری صاحب کا اور کبھی نواز شریف صاحب کے جو کیسز تھے کرپشن ریفرنسز جو 90 میں فائل ہوئے تھے وہ باری باری کر کے ان کو ڈسمس کیا جاتا رہا۔ ڈسمس اس لیے نہیں کیے گئے کہ ان کے لیے کافی کمزور کیس تھے یا ان کے اوپر شواہد نہیں تھے، بلکہ ان کے اوپر تفتیش ہی نہیں کی، نیب ان کے اوپر بیٹھا رہا۔ پہلے احتساب سیل تھا میاں صاحب کا، اس کے بعد نیب جنرل پرویز مشرف کا، دونوں نے اس کے اوپر کام نہیں کیا۔ اور ابھی حال ہی میں جس کیس میں وہ ایسٹس کیس میں ایسٹس بیونڈ مین والا کیس تھا میاں صاحب کے اوپر، کوئی 24 سال پرانا کیس تھا جس میں ان کی رہائی ہوئی ابھی اسی سال چند ماہ پہلے ہی، اور جس جج نے ان کی بریت کی اس جج کا اپنا نام پاناما پیپرز کی فہرست میں شامل ہے، ان کی بھی ایک آف شور کمپنی ہے۔ جسٹس فاروق افتخار لاہور ہائی کورٹ کے جج ہیں۔ تو یہاں انسٹیٹیوشنز کے حوالے سے سوالات اٹھنا شروع ہو گئے۔ سپریم کورٹ کیا وہ اپنے جو ایک جج کے خلاف کارروائی کا آغاز نہیں کر سکی، وہ باقیوں کے لیے انصاف کیا دے گی؟ یہ بھی ایک سوال اٹھا۔ پھر ملک قیوم صاحب ایس جی ایس کوٹیکنا کیس میں، یہ بھی لاہور ہائی کورٹ کے اس وقت سرونگ جج تھے۔ سیف الرحمان جو اس وقت کے احتساب سیل کے نواز شریف صاحب کے ہیڈ تھے، وہ ان کو ٹیلی فون کال کر رہے تھے اور شہباز شریف صاحب اس وقت سی ایم کال کر رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ بے نظیر بھٹو اور آصف علی زرداری کو ایس جی ایس کوٹیکنا، یہ پری شپمنٹ کمپنیز تھی جو 90 کی دہائی میں پیپلز پارٹی نے انگیج کی، کرپشن کا اس کے اوپر الزام تھا ان کمپنیز کا کہ پیپلز پارٹی نے ان سے کک بیکس لی، یہیں سے وہ سوئس کیسز کا کیس کی بنیاد پڑی۔ دونوں کی کالز پکڑی گئیں ملک قیوم صاحب کو کہ آپ ان کو 7 سال کے لیے سزا دو تاکہ نااہل ہو جائیں، اور ملک قیوم صاحب اس کے پاداش میں، اس کی سزا میں اپنی ججی سے گئے۔ ان کی لاہور ہائی کورٹ کی جو جج کی حیثیت تھی وہ ختم ہو گئی، اس کے بعد ان کو اٹارنی جنرل بنا دیا گیا۔ وہی ملک قیوم صاحب جو ان کیس میں بی بی کو سزا دینے والے تھے، آخر کار وہی ملک قیوم صاحب ان کیسز کا بیڑا غرق کرنے والے بھی شامل ہوئے۔ جنرل مشرف کے بھی وہ اٹارنی جنرل رہے، وہ پیپلز پارٹی کے بھی اٹارنی جنرل رہے، اور سوئس کیسز کے اندر خط واپس لینے والے بھی وہی تھے۔ تو یہ پاکستان میں انصاف کا نظام ہے، اور جس کے اوپر پاناما پیپرز کی یہ ساری کنٹروورسی گھوم رہی ہے، سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ نیب کیا کرے گی؟ ایف بی آر کا کیا رول ہوگا؟ کیا ٹیکس فراڈ کی جو دنیا ساری میں کارروائیاں ہیں کیا پاکستان میں اس کا آغاز ہوگا؟ سینٹرل بینک جو منی لانڈرنگ کے حوالے سے جس کو بات کرنی چاہیے، 90 کی دہائی کا وہ کیس ہے، بار بار اٹھایا جاتا ہے التوفیق ٹرسٹ کا یا حدیبیہ پیپرز مل کا، کہ وہ پیسے کہاں سے گئے، کیا کوئی بینکنگ ٹرانزیکشن تھی یا کسی اور ذریعے سے گئے، اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہو رہی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان اثاثے ڈالے بھی ویب سائٹ پہ، ہٹائے بھی، پھر دوبارہ ڈال دیے، لیکن ابھی تک اس کا جواب نہیں ہے کہ جن لوگوں نے اپنی ٹیکس ریٹرنز کے اندر ان اثاثوں کو ظاہر نہیں کیا، یا جنہوں نے اپنے ٹیکس کے گوشواروں سے ان کی وہ انکم اسٹیبلش نہیں ہوتی جن کی آف شور کمپنیز ہے، اس کے اوپر وہ سزا کیا لے گا۔ یہ پورا بیک گراؤنڈر ہے، اور جس کے اوپر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ اور ہمارے ساتھ جو مہمان شخص ہیں کراچی سے ہمارے ساتھ آج شامل ہو رہے ہیں اسد عمر صاحب پاکستان تحریک انصاف سے، اور اس کے علاوہ اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے خرم دستگیر خان پاکستان مسلم لیگ نواز سے، اور سلمان اکرم راجہ صاحب معروف ماہر قانون ہے۔ ہم فوکس اسی کے اوپر رکھیں گے کہ کمیشن کی کمپوزیشن کیا ہو، کس طریقے سے آگے بڑھنا زیادہ فیزیبل اور پریکٹیکل ہے، اس کی سیاسی قیمت کیا ہوگی۔ تو اسد عمر صاحب سے سٹارٹ کرتے ہیں، پھر اسلام آباد آتے ہیں۔ اسد عمر صاحب آپ کو ویلکم بھی کرتا ہوں۔ یہ فرمائیے گا کہ آپ کیا اپوزیشن تمام جماعتیں کسی ایک پیج پر آگے ہوں؟ یہ تو ہم کہتے ہیں بار بار کہ حکومت نے ہماری بات نہیں مانی، لیکن کیا تمام اپوزیشن کسی ایک نقطے کے اوپر مرکوز ہے کہ یہ چیز ہمیں سب سے پہلے چاہیے؟ جی دیکھیں، ہوا یہ کہ حکومت کے ساتھ بھی اپوزیشن کی بات چیت چل رہی تھی، اور امید یہ تھی کہ شاید حکومت خط لکھنے سے پہلے اپوزیشن کو آن بورڈ لے کر ایک متفقہ خط بھیجے گی، اور ایک متفقہ لیگل جو ہے فریم ورک وہ اس کے تحت یہ کام کیا جائے گا۔ لیکن پھر حکومت نے اچانک اپنا خود خط بھیج دیا بغیر کسی کو آن بورڈ لیے ہوئے، تو اس کے بعد سے اپوزیشن کے آپس میں مذاکرات شروع ہو گئے تھے، اور 2 مئی کو اپوزیشن کی میٹنگ ہے جس میں تمام پارٹیاں جو ہیں وہ مل کر بیٹھیں گی۔ کوشش یہی ہوگا کہ پیناما لیکس انویسٹیگیشن جو ہے اس 1 پوائنٹ ایجنڈا کے اوپر ایک کنسنسس بنایا جا سکے کہ کیسا قانون ہونا چاہیے، اس کے نیچے ٹی او آرز کیسی ہونی چاہیے،
تو امید یہ ہے کہ اگلے ہفتے کے اندر اور اگلے ہفتے کے اوائل کے اندر ایسی ایک کنسنسس پوزیشن جو ہے وہ آ جائے گی۔ کیا پاکستان پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم اور تحریک انصاف مشترکہ مطالبات پیش کریں گے 2 مئی کے بعد؟ جی، کوشش یہی ہے کہ یہ جو پیناما لیکس کی انویسٹیگیشن تحقیقات کرانی ہے اس کے اوپر پارٹیز جو ہیں وہ ایک پیج پہ آ سکیں گی، اور اس کے بعد ظاہر ہے پھر حکومت کے ساتھ بھی بات چیت کرنی پڑے گی تاکہ ایک متفقہ لائے عمل اس کے اوپر ایک ایگریمنٹ ہو، اس کے اوپر اتفاق رائے ہو، تاکہ کام جو ہے وہ ایسا کیا جائے کہ انصاف پورا ہو، انصاف کے تقاضے پورے ہوں اور انصاف ہوتا ہوا بھی نظر آئے۔ بہت صحیح ہے۔ خرم صاحب، آپ کو بھی اور سلمان کو بھی دونوں کو ویلکم کرتا ہوں۔ آپ کی اجازت سے اگر میں سلمان صاحب سے پہلے اس کے اوپر یہ پوچھ لوں کہ کون سا طریقہ کار آپ ترجیح دیں گے قانونی نقطہ نظر سے کہ تحقیقات میں معاونت بھی ہو اور کسی حل کی طرف بھی چلے، مسئلہ صرف بیانات تک نہ رہے؟ دیکھیں ندیم صاحب، یہاں جو مسئلہ ہے کہ کمیشن ہو اور فورنزک آڈٹ ہو، یہ تمام باتیں ہو رہی ہیں بہت دنوں سے۔ میرے جو ذہن میں بنیادی سوال آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں ایسا معاملہ نہیں ہے کہ ایک واقعہ ہو گیا اور ہمیں خبر نہیں کہ وہ کیا واقعہ کس نے کیا۔ یہاں پہ کچھ اثاثہ جات ہیں جن کے حوالے سے ایک خبر یا ایک لیک سامنے آئی ہے، اس میں 200 پاکستانیوں کا بھی فی الحال ذکر ہے، اور ان میں سے کسی نے بھی انکار نہیں کیا کہ یہ خبر جو ہے، لیک جو ہے وہ غلط ہے، اور یہ سمجھا جائے گا کہ وہ اقرار کرتے ہیں کہ یہ جن اثاثوں کی بات ہو رہی ہے وہ انہی کے ہیں، اور جن کمپنیوں، پیناما کی کمپنیوں کے ذریعے کہا جا رہا ہے یہ اثاثے ہیں جن کی ملکیت وہ انہی کے ہیں۔ اب پہلے تو یہ ہونا چاہیے کہ یہ حضرات بتائیں کہ یہ اثاثے انہوں نے کیسے حاصل کیے، پیسہ کیسے پیناما گیا، پھر پیناما سے اگر آگے لنڈن گیا یا کہیں اور گیا تو کیسے گیا۔ ایک وہ منی ٹریل ہے، پیسے کی ایک ترسیل جو ہوئی، اس کی ایک پوری ایک تفصیل جو ہے ظاہر ہے ان لوگوں کے ذہن میں ہوگی، ان کے علم میں ہوگی۔ تو اگر مجھ پہ یہ سوال ہو کہ آپ بتائیے کہ لنڈن میں آپ کا ایک مکان ہے، وہ آپ نے کیسے خریدا، تو میں یہی کروں گا نا کہ اپنی بینک سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھ دوں گا، یہ میں نے رقم کمائی تھی پاکستان میں یا کہیں اور، اس پہ یہ میں نے ٹیکس دیا تھا، اس بینک سلمان صاحب لیکن اگر آپ جواب نہ دے رہے ہوں، اچھا میں عرض کروں تو پہلے تو یہ ہونا چاہیے کہ یہ سوال دو ٹوک ہو ان لوگوں سے، وہ بتا دیں گے کہ ہم نے اس طرح سے یہ انویسٹمنٹ کی، یہ اثاثے خریدے۔ اب اگر وہ نہیں بتاتے، وہ کہتے ہیں نہیں ہم کوئی جواب دینے سے قاصر ہیں یا ہم جواب نہیں دینا چاہتے، تو پھر بات آگے بڑھے گی۔ اپنی جائیداد اور کمپنی سے انکاری نہیں ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر ثبوت دینے سے انکاری۔ کہ پیسہ کیا، دیکھیں جن لوگوں کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، کیا وہ اخلاقی طور پر یا سیاسی طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں کچھ نہیں جواب دوں گا، میں کچھ نہیں بتاؤں گا؟ میرا خیال ہے کہ شاید وہ اخلاقی اور سیاسی طور پہ ایسا نہ کرنا چاہیں۔ تو پہلے تو سوال ہونا چاہیے دو ٹوک کہ آپ یہ بتا دیجئے، شاید ہم تمام لوگ جو ہیں مطمئن ہو جائیں، بات آگے کرنے کی ضرورت ہی نہ ہو، پھر کمیشن کی کیا ضرورت، فورنزک آڈٹ کی کیا ضرورت اگر خود ہی کسی نے بتا دیا۔ لیکن اگر نہیں یہ معلومات سامنے آتی، پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کوئی بھی کمیشن، کوئی بھی فورنزک آڈٹ کی فرم کیا کر سکتی ہے۔ اب اس صورت میں ہمیں پھر پیناما اور برٹش ورجن آئیلینڈز کے قوانین کو دیکھنا ہوگا۔ اب یہ جو ملک ہیں، یہ جو ان کی معیشت ہے، اس کا سراسر دار و مدار جو ہے وہ رازداری پہ ہے، سیکریسی پہ ہے۔ ساری دنیا سے پیسہ وہاں آتا ہے اس وثوق کی بنیاد پر کہ یہاں سے کوئی خبر، کوئی اطلاع مصدقہ باہر نہیں نکلے گی۔ ابھی بھی جو اطلاعات نکلی ہیں وہ چوری کی اطلاعات ہیں، کوئی مصدقہ اطلاعات نہیں ہیں، وہ لیک کسی نے کیا ہے۔ لہٰذا مصدقہ اطلاعات جن کی بنیاد پر کسی قانونی فورم کے سامنے کچھ ثابت کیا جا سکے، وہ ان ممالک سے لینا ناممکن ہے۔ ان کی 100 سال کی تاریخ جو ہے وہ اسی پر منحصر ہے کہ وہاں سے کوئی بات باہر نہیں نکلتی۔ تو اب کون سا کمیشن ہوگا جس کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ وہاں جا کر ان کے قوانین کو پھلانگ کر یہ معلومات حاصل کر سکے؟ میری نظر میں ایسا کوئی کمیشن نہیں ہو سکتا، ایسی کوئی آڈٹ فرم نہیں ہو سکتی جو یہ کر سکے۔ تو آپ کا خیال ہے یہ ڈویبل نہیں ہے؟ لیکن بہت چرچا ہوتا ہے یونائٹڈ نیشنز کے قوانین ہیں، کوئی ٹریٹیز ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ تمام کی تمام جو ہیں وہ ملکوں کی کنسنٹ جسے کہتے ہیں، رضامندی پر منحصر ہیں۔ ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ وہ ایک ٹیم تشکیل دے جو پیناما پہ حملہ کرے اور وہاں سے معلومات لے کر آ جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا، میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا، پہلے میں خرم صاحب کو شامل کر لوں۔ خرم صاحب، کیا آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر آگے نہیں بڑھ سکیں گے؟ یہ کیوں نہیں آگے بڑھ سکیں گے؟ اس تمام معاملے میں ملک صاحب، اگر کسی شخص نے آگے بڑھ کر اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کیا ہے اور یہ دروازہ کھولا ہے کہ قانونی طور پر جانچ پڑتال ہو سکے، اس شخص کا نام محمد نواز شریف ہے،
اپوزیشن کلیئرلی احتساب میں انٹرسٹڈ نہیں ہے, وہ وچ ہنٹنگ چاہ رہے ہیں محمد نواز شریف کی. وہ کہتے ہیں جی اگر اس کے علاوہ کسی کا احتساب ہوا تو ہم سڑکوں پر آ جائیں گے, ہم دھرنے دیں گے, ہم احتجاج کریں گے. دا پوائنٹ از کہ میں آنیسٹلی سمجھتا ہوں ملک صاحب کہ جس آپ بڑے سالوں سے پروگرامز کر رہے ہیں, جتنے وائڈ ٹی او آرز اس دفعہ لکھے گئے ہیں پاکستان میں کرپشن کی بیک کرنے کے لیے, میں نے تو نہیں دیکھے اتنی کلیئرٹی سے اور اتنے وضاحت سے. اسی لیے ہمیں یقین پیدا ہو گیا کہ اس کا نتیجہ نہیں نکلے گا. نہیں کیوں یقین پیدا ہو گیا؟ اب دیکھیں نا, ایک بندے کا نہیں کچھ کر سکتے آپ نے, تو میری گزارش یہ ہے کا حساب کھول کہ دیا. حکومت کے پاس بھی اور راجہ صاحب کے پاس بھی اور حکیم لقمان کے پاس سینیسزم کا علاج نہیں ہے, ڈسٹرسٹ کا علاج نہیں ہے. جب پرویز مشرف کا ہم احتساب کرنے چلے تھے, ہم نے کہا کہ اس اکیلے کا احتساب ہونا چاہیے, تو یہی پورا گروہ کہتا تھا سب کا کرو. کیا آپ نے اس اکیلے کا کر لیا؟ جب کہا سب کا ہوا, کر لیا کیا آپ نے اس اکیلے؟ سنے نا جی, You failed to do it. ہاں, جب ہم نے کہا کہ اچھا جی ہم سب کا کرتے ہیں, پاکستان میں ہو نہیں سکتا, ہم سب کا کرتے ہیں, ہم سب کا کرتے ہیں, نہیں سب کا نہیں کرنا جی, سب کا نہیں ہوگا, ایک بندے کا. دیکھیں خرم صاحب, آپ کا آرگومنٹ سے ہی آپ سے سوال کرتا ہوں. سپریم کورٹ نے اتنا خوبصورت اس کے اوپر آرڈر دیا, اس نے کہا وفاق کی جورسڈکشن ہے, وہ ایک ہی بندے کا چاہیں تو ایک کا کریں. آپ نے یہ جو اور نام ڈالے ہیں ریجیکٹ, شوکت عزیز دوسرے تیسرے, آپ اس اکیلے جنرل پرویز مشرف کا احتساب نہیں کر پائے. آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آئین توڑنے والے کی سزا ہے. جس قسم کا سوڈو کرائسس سٹنگ پرائم منسٹر کے اوپر کیسے کریں گے؟ جو سوڈو کرائسس کریٹ کیا گیا ہے, اور جس سے اگر اسی طرح الیکٹڈ گورنمنٹس نہیں, جو یہ سب لوگ, جو راجہ صاحب نے بالکل درست ایک بات درست کی, قانونی طور پر یہ سارے جو معاملات تھے, اگر اس کا کوئی پاکستان میں علاج ہو سکتا ہے تو وہ ہم نے کر دیا این ٹی او آر. یہ خیر تو علاج نہیں ہے. لیکن سلمان صاحب سے ایک دفعہ پھر پوچھ میں کیونکہ یہ ضروری ہے, بار بار میں نے آپ کے پروگرام میں پہلے بھی پڑھ کر سنایا تھا, میں پھر آپ کی اجازت سے پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں کہ جو پیناما انفارمیشن ہے اس میں ڈسکلیمر کیا ہے, وہ یہی ہے, there are legitimate uses for offshore companies, foundations and trust. We do not intend to suggest. آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں, میں دوبارہ پڑھنا چاہتا ہوں, اور یہ بات بہت ضروری ہے راجہ صاحب کے لیے. اس کے ساتھ کنڈیشنل ہے کہ آپ کو ٹیکس ڈکلیئرڈ ہو. We do not intend to suggest or imply that any persons, companies or other entities, including in the ICIJ, Power Players, Interactive Applications, have broken the law or otherwise acted improperly. If you find an error in the database, please get سلمان صاحب سے پوچھ کے پھر اسد صاحب کی طرف جائیں گے. سلمان صاحب, جب یہ چیزیں آپ کہتے ہیں کہ پاناما سے ہم حاصل ہی نہیں کر سکتے یا برٹش ورجن آئی لینڈ سے حاصل ہی نہیں کر سکتے, تو پھر کیسے تفتیش ہوگی؟ دیکھیں میں یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ کوئی چیز سامنے ہوتی ہے کیسے آپ طریقہ کار سجیسٹ کریں, کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ پھر کچھ نہیں ہو سکتا. دیکھیں یہ تو سیاسی اور اخلاقی مجھے نظر آتا ہے دباؤ, کہ لوگوں سے کہا جائے کہ بھی آپ کس اخلاقی یا سیاسی جواز کے تحت خاموشی دھارے ہوئے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ سیاسی دباؤ بڑھایا جائے. مجھے اس کے علاوہ دیکھیں, آڈٹ ایک فرم تب کرتی ہے جب کوئی بکس اس کے سامنے رکھی جاتی ہیں اور وہ ان کا آڈٹ کرتی ہے. یہ جو بات یہاں ہو رہی ہے, یہ تو ہو رہی ہے پولیسنگ کی, کہ کرمنل انویسٹیگیشن انٹرنیشنل نوعیت کی ہو, جو ان ممالک کے قوانین میں چھید کر کے وہاں سے معلومات لے کر آئے. یہ ہمارے دیکھیں ہمارے جو جج صاحبان ہوں گے اس کمیشن میں, اگر وہ بیٹھیں گے تو وہ تو ایک عدالتی ماحول پیدا ہو جائے گا نا. اب ان جج صاحبان نے تو کمرہ عدالت اگر وہ پاناما کو لکھتے ہیں, خط لکھتے ہیں کہ ہمیں اس کی تفصیل دی جائے, تو وہ پاناما کے جو قوانین ہیں, پاناما اس خط کو اپنے قوانین کے سانچے میں ہی دیکھے گا. ان کے قوانین میں اگر کوئی گنجائش ہوئی اس خط کا جواب دینے کی تو وہ دے گا. اور میری دانست میں جہاں کہیں انٹرنیشنل کوآپریشن ہوتی بھی ہے وہ حکومتوں کے درمیان ہوتی ہے. ہمیں پہلے پاناما کے قوانین کو سمجھنا پڑے گا کہ کیا ان میں کوئی گنجائش ہے اس قسم کی معلومات فراہم کرنے کی. سپریم کورٹ وزارت قانون کے ذریعے بھی خط لکھوا سکتے ہیں. دیکھیے ہمیں پہلے قانون کو پڑھنا پڑے گا, اور اگر میری نظر میں پاکستان میں پاناما کے قانون کا ایکسپرٹ تو کوئی نہیں ہے. پہلا کام اپوزیشن کی جماعتوں کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ پاناما کے کسی وکیل, کسی لا فرم کو ہائر کرتے, ان سے پوچھتے کہ بھائی آپ کے ملک میں کوئی گنجائش ہے معلومات حاصل کرنے کی, اگر ہے تو کون سا ادارہ ہے, کیا وہ نیب لکھے, ایف بی آر لکھے, ہو سکتا ہے ان کا کوئی قانون ٹیکس کے حوالے سے ہو, کوئی دوسرا قانون منشیات کے حوالے سے ہو جہاں وہ معلومات دینا چاہتے ہوں. تو پہلے تو ان کے قانون کو سمجھے اپوزیشن, پھر تقاضا کہاں ونڈو ہے اس کو ٹیپ کریں. آپ اسد عمر صاحب, آپ کو اس کو رسپونڈ کرنا چاہیے. سلمان صاحب نے کافی تفصیل سے بتایا کہ آپ کو سیاسی دباؤ کے علاوہ وہ کہتے ہیں دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے. یہ کہ ان کے قانون میں گنجائش ہو پاناما میں. خرم دستگیر صاحب نے جو پہلے بات کی تھی, ذرا سا اس پہ میں کامنٹ کر دوں کہ انہوں نے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کیا ہے. جس طرح سلمان اکرم راجہ کہہ رہے تھے, آپ پر الزام نہیں, حقائق سامنے آئے ہیں. آپ کا بیٹا جو ہے وہ ٹی وی پہ آ کے مان چکا ہے کہ ہماری کمپنیز ہیں, ہماری کمپنیز جو ہیں ان کے یہ اثاثے ہیں میفیئر کے. صرف میاں صاحب نے اپنے اکاؤنٹس دکھانے ہیں,
کہ جہاں سے وہ پیسہ ٹرانسفر ہوا کس سال میں ہوا, لنڈن میں کس بینک میں ٹرانسفر ہوا, اور اس کی پیمنٹ ان اپارٹمنٹس کی کس دن کی گئی. اتنی سادہ سی بات ہے. میاں صاحب آ کے قوم کو یہ بتاتے ہیں کہ ان کے والد بڑے محنتی تھے, اس میں کوئی شک نہیں, سب کو جس طرح ان کو اپنے والد صاحب پہ فخر ہے اس طریقے سے باقی سب کو بھی ہوتا ہے. میاں صاحب نے یہ ہمیں بتایا کہ پیپلز پارٹی کی حکومتیں بہت خراب ہوتی ہیں اور انہوں نے ان کے اوپر بہت ظلم کیے, لیکن میاں صاحب سے جو سوال پوچھے گئے تھے اس کا کسی کا جواب نہیں دیا. جو سلمان اکرم راجہ صاحب کہہ رہے ہیں یہ سوال ایک دفعہ نہیں, ایک سوال نہیں, یہ 4 سوال ہیں, بار بار دہرائے جا چکے ہیں کہ یہ پیسہ آپ نے کہاں سے منی ٹریل آئی, کدھر سے اوریجنیٹ ہوئی, انکم میں کہاں شو کیا گیا, ٹیکس ریٹرن میں کدھر دکھایا گیا. بڑی ایک امپورٹنٹ ابھی ایک بات انہوں نے سلمان صاحب نے کہی کہ جن کے اوپر ایلیگیشن ہے بشمول وزیر اعظم, کسی نے آف شور کمپنیز کے وجود کو ڈینائی نہیں کیا, نہ ان پراپرٹیز کو. وزیر اعظم کے اوپر آف شور کمپنی رکھنے کا الزام نہیں, ان کے بچوں کے اوپر ہی ہے. اب وہ ان کا بچوں کا نام لیں, ان کے بچوں پر وزیر اعظم کے نام کوئی آف شور کمپنی نہیں ہے. یہ ٹو بی کلیئر, یہ وزیر اعظم سے دستگیر صاحب اگر مجھے اجازت دیں, 93 میں وزیر اعظم سے ہی سٹارٹ ہوگی. ندیم ملک صاحب, خرم دستگیر صاحب اگر مجھے اجازت دیں تو میں بتاتا ہوں کہ کیوں الزام ہے وزیر اعظم کے اوپر. ایک کمپنی 1993 میں بنائی گئی, ایک کمپنی 1994 میں بنائی گئی. اس وقت بچوں کی عمر جو ہے وہ 17, 18, 19 سال تھی, تو یہ ناممکن تھا کہ ان کے پاس ذرائع آمدنی ہو کہ وہ آف شور کمپنیز بنا کے اس سے پراپرٹیز خریدیں. ظاہر ہے وہ اس وقت اپنے والد کے اوپر ان کا انحصار تھا, تو اس کمپنیز کے جو الٹیمیٹ فائنینسر تھے الزامات کے مطابق وہ میاں نواز شریف تھے. میاں نواز شریف صاحب نے صرف ایکوزیشن ڈیٹ کی ڈاکیومنٹس دکھانی ہے. عمر صاحب الزام لگا سکتے ہیں, ندیم ملک صاحب لگا سکتے ہیں, لیکن پیناما پیپرز میں مجھے کمپلیٹ تو کرنے دیں. مجھے کمپلیٹ تو کرنے دیں. broken the law اور otherwise acted improperly. خرم اتنے ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے, بات سن تو لو یار. جنرل نصیر اللہ بابر نے 94 میں پارلیمنٹ کے اندر رپورٹ سبمٹ کروائی تھی, آپ کے رحمان ملک صاحب کی تفتیش ہوئی ہے, اس میں ان پراپرٹی. ندیم ملک صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیں تھوڑی سی. جی اسد صاحب, ندیم ملک صاحب مجھے ذرا اجازت دینا 1 منٹ. اور تقریروں کے وہ 4 کی فریم نہیں ہو پایا. کرنا کیا ہے دستگیر صاحب ذرا موقع تو دیں, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس کا الزام ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کس کا الزام ہے. 1998 میں التوفیق کیس کے اندر حدیبیہ پیپر مل کے اوپر کیس میں ڈکری ہوئی. ڈکری کے اندر یہ لکھا گیا کہ جناب انہوں نے پیسے واپس کرنے ہیں, وہ پیمنٹ نہیں کی گئی. 1999 میں نومبر میں شاید ایک اور اس کے اوپر ڈکری کی گئی, اس کے اندر ایک اثاثوں کی فہرست اٹیچ کی گئی کہ یہ پراپرٹیز اٹیچ کر دی جائیں, اور ان پراپرٹیز کے اندر انہی دونوں اپارٹمنٹس کا نام ہے. اور جو سلمان اکرم راجہ صاحب بات کر رہے تھے نا, تو میں یہی پوائنٹ آؤٹ کرانا چاہتا تھا کہ ہمیں پیناما کے لاس کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت شواہد جو موجود ہیں, جو گواہیاں دے چکے ہیں ہمارے بیگم کلثوم نواز صاحبہ, جو گواہی دے چکے ہیں چودھری نثار, یہ پبلک فورمز پہ وہ بول چکے ہیں کہ یہ اپارٹمنٹ جو ہیں یہ 90 کی دہائی کے اندر خرید لیے گئے تھے. ٹیکس ریٹرن میں کہیں نظر نہیں آتے, الیکشن کمیشن کی ڈکلیریشن میں کہیں نظر نہیں آتے. لنڈن کی میں نے آپ کو بتا دیا ڈکریز کے اندر پرنٹ آؤٹس موجود ہیں, وہ آپ دیکھ لیجئے. پھر 2001 کی چارج رجسٹری ہے لنڈن کی, اس میں اسی اپارٹمنٹ میں حسن نواز صاحب کا نام لکھا ہوا ہے. اس کمیشن نے یہ جو ڈسکلوز ڈاکیومنٹس ہیں, ان ڈسکلوز ڈاکیومنٹس کو چیک کرنا ہے. پیناما کے لاء کو بریچ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کمیشن کو اپوز کرنے سے کسی طرح ہم کرپشن کے احتساب کی طرف نہیں جا رہے. اچھا شہید دوسری بات آگئی یہ ندیم ملک صاحب اس بات کا بھی جواب دے دوں گا. سامنے کیوں نہیں لے کر جا رہے کمیشن کو, کیوں آپ دیجئے گا. میں شہید سے بھائی صاحب سے بھی کامنٹ لے لوں بریک میں جانے سے پہلے. سے بھائی صاحب آپ کو ویلکم بھی کرتا ہوں. یہ فرمائے گا کہ یہ سارا بحثہ نتیجہ خیز ہوگا یا صرف الزامات کے بعد ختم ہو جائے گا؟ دیکھیے ایک بہت پرانا محاورہ ہے, مجھے بڑی روز تقریباً یاد آتا ہے, اور وہ ہے کہ سیانی بلی کھمبا نوچے. یہ جو اس وقت پوزیشن ہے گورنمنٹ کی وہ یہی ہے. بات کچھ اور ہوتی ہے, وہ کچھ اور کہنے لگتے ہیں. سارا کا سارا معاملہ انہوں نے پولیٹیسائز کرنا ہے, جمہوریت کو خطرہ کریٹ کرنا ہے. کیونکہ ایکچولی جو سوال ہمارے سامنے آ گئے, ابھی اسد عمر صاحب نے ہر ایک نے یہی کہا ہے, لیکن وہ جواب نہیں دے رہے, وہ دے نہیں سکتے کیونکہ ان کے پاس جواب ہے نہیں. تو یہ پولیٹیسائز کر کے معاملہ اور اس کو چلانا ہے انہوں نے, اور جتنا ڈیلے کرنا ہے وہ کریں گے, اور جہاں تک جا سکتے ہیں وہ جائیں گے. اس کے بعد اگر پریشر بہت بڑھ گیا تو پھر دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. ورنہ انہوں نے یہی پالیسی اور یہی کہنا ہے کہ جی بس کمیشن جو ہے وہ ہر چیز کو دیکھ لے, ہم کوئی جواب نہیں دیں گے. بھئی جواب تو پہلا آپ نے دینا ہے کہ ہاں یا نہ ہے کہ نہیں ہے, یہ بتائیں. اس کے بعد آگے کمیشن چلے گا صحیح ہے یا غلط ہے.
اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی اس معاملے میں ایک ہوپلیس سچویشن دیکھتے ہیں کہ الزامات ہی لگیں گے سیاسی نوعیت کے، تحقیق کے نتیجے میں کسی کو سزا یا بریت، دونوں میں سے کوئی ایک ہی آپشن ہے نا، یا سزا ہوگی یا بریت ہوگی کہ آپ صاف ہیں، آپ نے کچھ نہیں کیا، یا آپ کرپٹ ہیں، آپ نے پیسہ چرایا. آپ سمجھتے ہیں یہ نتیجہ نہیں نکلنے والا؟ نہیں، نتیجہ تو میرے خیال میں نہیں نکلنے والا، اس لیے کہ کہیں کوئی کورٹ لگی نہیں ہے، کوئی جواب ہی نہیں دے رہا، کوئی سوال ہی نہیں کر رہا، کوئی فیکٹ ایڈمٹ ہی نہیں کر رہا، ڈینائی بھی نہیں کر رہے. تو یعنی آپ نے اوپن چھوڑ دیا کہ جی کمیشن کرے، اب کمیشن تو ساری عمر کرتا رہے گا تو نتیجہ آپ کیسے نکالیں گے؟ بریک لے لیں جی، بریک کے بعد آتے ہیں اوپر، دوبارہ ہم سلمان صاحب سے پوچھیں گے کہ کوئی قانونی راستہ بھی ہے ہمارے پاس یا نہیں ہے. ایک بریک لے لیں، ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. سلمان صاحب، جب آپ کہتے ہیں ہم پاناما سے کچھ حاصل نہیں کر سکتے، تو اس کا دوسرا حصہ جس کے اوپر حکومت کہتی ہے کہ جو اسٹیٹ ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں، ایف بی آر، اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے، آپ کے پاس ایف آئی اے، آپ کے پاس نیب ہے، یہ ادارے کیا کوئی ایسی معاونت فراہم کر سکتے ہیں جس سے ہم ڈگ آؤٹ کر سکیں کہ ٹیکس چوری، کرپشن، منی لانڈرنگ، کچھ ایسی چیزیں؟ دیکھیں، نیب کے قانون میں ایک ہے شک جو کہتی ہے کہ اگر آپ کے پاس ایسے اثاثے ہیں جو بظاہر آپ کی جو انکم ہے اس سے مطابقت نہیں رکھتے، جو آپ کی آمدنی ہے اس میں اور آپ کے اثاثوں میں مطابقت نہیں ہے، تو آپ پہ یہ سوال اٹھتا ہے. یہ مجھے نہیں ثابت کرنا کہ آپ نے کچھ غلط کیا ہے، کرپشن کی ہے، آپ کو ثابت کرنا ہے. پھر ریورسل آف اونس ہے. عام طور پہ تو بار ثبوت اس پہ ہوتا ہے جو الزام لگا رہا ہوتا ہے، لیکن نیب کے قانون میں یہ بار ثبوت الٹ دیا گیا ہے. اگر آپ کے پاس ایسے اثاثے ہیں جن کا آپ جواز نہیں فراہم کر سکتے تو آپ پر اب ہے. تو جن لوگوں کی آف شور کمپنیز ہوں گی انہیں ثبوت دینا پڑے گا. لیکن اگر اس طرح کی شک، اب یہ جو ٹی او آرز ہیں یا یہ جو کمیشن آف انکوائری ہے 1956 کے قانون کے تحت، اس میں تو اس کی گنجائش نہیں ہے. یہ قانون اس کی گنجائش نہیں رکھتا کہ آپ اونس جو ہے، جو یہ بار ثبوت ہے، اس کو الٹ دیں. نیب کے قانون میں ہے. یہ تو ممکن ہے کہ جو آپ اگر کوئی نیا آرڈیننس کے ذریعے کمیشن بناتے ہیں تو اس میں وہ شک آپ مستعار لے لیں نیب کے قانون سے، اور جو بار ثبوت ہے اس کو الٹ دیں. وہ پھر ایکٹ بنانا پڑے گا تھرو آرڈیننس. ایکٹ یا آرڈیننس پارلیمنٹ وہ بنائے پھر موجودہ 56 والا آپ کا جو ایکٹ اس میں آپ یہ برڈن آف پروف جو ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں بار ثبوت، وہ الٹ نہیں سکتے. ایک تو یہ چیز ممکن ہے کہ ایسی کوئی بات کی جائے اس نئے قانون میں. میرے خیال اسی نقطے پہ ان سے پہلے خرم صاحب سے بھی رائے لے لیں. خرم صاحب جی، میں پھر کہوں گا کہ جتنی کلیئرٹی سے ہم نے، گورنمنٹ نے ان ٹی او آرز میں یہ دروازہ کھولا ہے پاکستان میں کرپشن کے احتساب کا اور اس کی انکوائری کا، ایسا نہیں ہوا کبھی. آپ پڑھیں تو کہا گیا ہے summoning and enforcing the attendance of any person including a tax expert or accountant, examining on oath, requiring discovery and production of any document, receiving evidence and affidavits. یہاں تک کہ آ گیا. اور ان دی اینڈ جو کلیئرٹی والی بات ہے، کمیشن shall be assisted by all concerned authorities of federal and provincial governments. ہم نے تو کھول کر اپنے آپ کو پیش کر دی کہ یہ لیں، یہ ٹی او آرز ہیں. اب لیکن ایشو یہی ہے، میں پھر دہرانا چاہتا ہوں کہ اب جو نظر آ رہا ہے، جو 2 مئی کو خدا جانے یہ کیا فیصلہ کریں گے، لیکن یہ کرپشن کے خلاف نہیں ہے اپوزیشن. یہ تو صرف محمد نواز شریف کی ایک ذاتی مخاصمت ہے جس کو یہ کرپشن کا لبادہ اوڑھ کر آ گئے ہیں. ورنہ ادروائز اگر کرپشن سے لڑنا ہوتا یا کرپشن کے خلاف جو احتساب ہم نے کرنا ہے اور شروع کرنا ہے، اس سے بہتر آغاز جو ان ٹی او آرز میں کر دیا گیا وہ نہیں ہو سکتا. اسد عمر صاحب، سلمان صاحب والے پوائنٹ سے آپ کی طرف آؤں گا. وہ کہتے ہیں اگر نئے آرڈیننس سے ایک ایکٹ ایسا بنایا جائے، جیسے آپ نے وہ انتخابی دھاندلی والا ایک نیا ایکٹ بنایا تھا، اور وہ نیب والی وہ جو پروویژنز ہیں لا کی کہ جس کے اوپر الزام ہے وہ ثبوت دے، اس کے اوپر آف شور کمپنی جس کی ہے وہ بتائے کہ جائز آمدن سے ہے یا چرایا ہوا پیسہ ہے، تو پھر تو ہو سکتا ہے آپ آگے بڑھیں، ادروائز آگے نہیں بڑھ سکتے. اسد عمر صاحب. سر جی، یہ بالکل 1956 کا ہمیں اعتراض اس وقت جو حکومت نے کیا ہے نا، جو خط لکھا ہے، اس پہ 2 اعتراضات ہیں. ایک اعتراض یہ ہے کہ 1956 کے انکوائری ایکٹ کے تحت جس میں یہ کروانا چاہتے ہیں، اس میں حکومت آنکھوں میں لوگوں کی دھول جھونک رہی ہے کہ جی وہ تو تمام اختیارات، تمام پاورز وہ ہیں. وہ یہ کہتی ہے کہ ایکسیپٹ فار پریویسی رائٹس جو آپ کے پاس موجود ہیں دوسرے قوانین کے اندر، تو اگر میں اپنا بینک اکاؤنٹ کا ڈیٹا نہیں شیئر کرنا چاہتا تو آپ نہیں لے سکتے مجھ سے.
اسی طریقے سے اس کے علاوہ بھی ایکسکلوژنز موجود ہیں. سول جج کی پاورز ہیں وہاں پر. تو ایک تو وہ قانون جو ہے اس میں وہ اتنے اختیارات ہی نہیں ہیں جو آپ کو چاہیے اتنے ہائی لیول کی انویسٹیگیشن کرنے کے لیے, اور اس کا حل یہی ہے. میں تو 3 دن سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو آرڈیننس لانا پڑے گا. آرڈیننس اسی وقت آ سکتا ہے جس وقت اتفاق رائے سے اس کے خد و خال بنائے جائیں. دوسرا جو ہے سوال وہ ٹیوارس کے اوپر, یہ بڑی اچھی بات ہے کہنا, عوام کو یہ کہنا. ذرا سا ہم بتا دیں کہ حکومت کیا کہہ رہی ہے. حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ اب 1948 میں اگر کوئی پبلک آفس ہولڈر اس نے کسی بھی قسم کی کرپشن کی, یا جو چیزیں یہاں پہ ڈسکرائب کی گئی ہیں جو کرپشن کے زمرے میں آئیں گی, تو اس کی انویسٹیگیشن بھی یہ کرے گا کمیشن. یہ نہ کرنے والی ایک گلاں جس کو بولتے ہیں نا پنجابی میں, یہ وہ والی بات ہے. یہ مٹی پاؤ والا فیصلہ ہے, یہ تحقیق کا فیصلہ نہیں ہے. یہاں پر نیب کا ادارہ موجود ہے, دوسرے FIA ہیں. جو روٹین کے معاملات کرپشن کے ہو رہے ہیں اس کے لیے ادارے بھی موجود ہیں, قوانین بھی موجود ہیں. حکومت کے اندر صرف یہ ول کی ضرورت ہے کہ وہ ان قوانین کو نافذ کر کے لے آئیں. یہاں پر یہ ساری بات ہو کیوں رہی ہے؟ دنیا میں آئس لینڈ کے وزیر اعظم نے یہ کہا تھا کہ اچھا وہ یونٹی دکھا پائے گی جس سے سیاسی دباؤ بڑھا سکیں, یا آپ ٹیکنیکلٹیز کی تو بہت باتیں کر رہے ہیں, لیکن ابھی تک آپ کی اپوزیشن وہ شاید پولیٹیکل پریشر بلڈ نہیں کر سکی جو حکومت کو آپ کی بات ماننے پہ مجبور کر سکے. آپ کی سب کے پوزیشن سے پیپلز پارٹی کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہے, MKM کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہے. نہیں, ایسا ہے نہیں ندیم. کافی سچویشن جو ہے اس ایک نقطے کے اوپر کوئی اپوزیشن کا کوئی گرینڈ الائنس تو بننے نہیں جا رہا, کوئی ساتھ مل کے کرپشن کے خلاف اوور آل جنگ بھی نہیں ہونے والی. پیناما لیکس کی تحقیقات کے لیے 1 پوائنٹ ایجنڈا کے اوپر میرے خیال میں کنسنسس ڈیولپ ہونے کے چانسز ہیں. نہیں بھی ہوگا تو پاکستان کے عوام کا مطالبہ تو صاف سیدھا ہے نا. جیسے میں کہہ رہا تھا آئس لینڈ کے وزیر اعظم تو نے یہ نہیں کہا کہ اچھا پچھلے 50 سال میں آئس لینڈ میں جتنی بھی کرپشن ہوئی ہے وہ تمام ایک کمیشن بنا کے انویسٹیگیشن کرے. ڈیوڈ کیمرن نے اپنا جواب پارلیمنٹ میں دیتے ہوئے یہ تو نہیں کہا تھا کہ جو بھی شخص برطانیہ کی تاریخ میں اپنی وہ جو الزبتھ 1 کے زمانے سے اب تک کم سے کم جو ہے وہ سب اپنے جوابات دیں. یہ جو ڈیمانڈ ہے, دیکھیں ڈیمانڈ اس کو جوڑنا, ڈیوڈ کیمرن نے کہا کہ جی ہم یہ ہم کر دیتے ہیں. پرائم منسٹر نواز شریف MNA کے جب امیدوار تھے اس کو لے کر اب تک 3 دفعہ اپنے اثاثے ڈکلیئر کر چکے ہیں. اگر ان کو کوئی اعتراض ہے تو ان کے پاس بہت کہہ رہے ہیں اس میں یہ جو ان کے یہ کہنا ہے کہ ڈیوڈ کیمرن سے پہلے پرائم منسٹر نواز شریف اپنے ایسٹس ڈکلیئر کر چکے ہیں, وہ اپنی پوری ڈیٹیل ٹیکس ریٹرن سب کچھ ڈکلیئر کر چکے ہیں. لیکن ایشو یہی ہے مقصد, لیکن وہ جھوٹے اثاثے ہیں, اس میں انہوں نے اپنے اثاثے پورے ظاہر نہیں کیے. یہی تو مسئلہ قرآن دستگیر صاحب, انہوں نے بین الاقوامی اثاثے چھپا لیے قوم سے. ایشو یہی ہے, اٹ از اے اینٹی نواز شریف وچ ہنٹ ہے. وہ ٹھیک ہے سیاسی مخالفت ہے ہماری, وہ کریں اس کو, لیکن اس میں پاکستان کے عوام کے لیے کہ کس طرح یہ کوئی کرپشن سے لڑنے جا رہے ہیں اور بشمول پاکستان پیپلز پارٹی کے صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہی تو الزام ہے کہ انہوں نے اپنی ایسٹس اور ٹیکس ریٹرنز میں غیر ملکی اثاثوں کا ذکر نہیں کیا. اس کا تعلق پھر پاناما لیک سے نہیں ہو سکتا. پھر آپ کہیں کہ اچھا جی یہ جو ٹیکس ریٹرن ہے اور اس کے اوپر یہ جو 2 کمپنیز ہیں, میں ذرا یہ بھی عوام کے لیے تشریح کر دوں کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ پاناما لیکس میں یہ ریفرنس ہے کر دیں. پیناما لیکس کے اندر ندیم ملک صاحب جو 2 کمپنیاں جن کا ذکر پیناما لیکس میں پرائم منسٹر نواز شریف کا نام نہیں ہے اس کے ڈیٹا میں. سر اگر آپ آئی نو تھوڑے سے بھوکلا جاتے ہیں آج کل نون لیگ والے جس وقت وزیر اعظم کے اثاثوں کی بات ہوتی ہے. نہیں, آپ یا تو آن اوتھ کہہ دیں کہ پرائم منسٹر نواز شریف کا نام اس کے ڈیٹا میں ہے. اسد صاحب آپ کی انگریزی مجھ سے بہت بہتر ہے, آپ کہہ دیں کہ جی میں نے ڈیٹا دیکھا ہے اس میں پرائم منسٹر نواز شریف کا نام ہے ایز اوننگ ون آف دا آف شور کمپنیز. تو میں آپ کی بات مان لوں گا, لیکن ان کا نام نہیں ہے ایز اونر آف اینی آف شور. ٹیکنیکلٹی میں جائے بغیر, ٹیکنیکلٹی نہیں, یہ فیکٹ ہے. اگر ہم نے پاناما لیکس پر چلنا ہے اور اس پر بات کرنی ہے تو پھر فیکٹ پہ بات کرنی پڑے گی. اگر آپ نے اس فیکٹ پہ بات نہیں کرنی, کہنا ہے کہ ہم نے کوئی پرانی چیزیں کھول لی ہیں, وہ تو پرانی چیزیں کیس ہے, اس کو کوشچن کر لیں آپ. اچھا میں سلمان صاحب سے سوال کر لیتا ہوں. سن لو نا, بتائیے سر صاحب. نہیں, میں اس کے جواب دے دیتا ہوں, بڑا سادہ سے جواب دوں گا, بالکل ٹیکنیکل نہیں دوں گا. کوئی تو وجہ ہے پیناما لیکس کے جتنے بھی پیپر دنیا کے اندر چھپ رہے ہیں, اخباروں میں چھپ رہے ہیں, سب میں وزیر اعظم پاکستان کی تصویریں لگی ہوئی ہیں. کوئی تو وجہ ہے اس کی بھائی. تو وہ وجہ آپ عوام کے سامنے لے کر آئے نا, یہ نہ کہیں کوئی تو وجہ ہے, کہیں کہ میں بتا دوں, آپ مجھے ابھی 1 منٹ دیں, میں ابھی بتا دیتا ہوں. میں جو پیناما لیکس کے اندر کمپنیز مجھے آپ کی پہلے ایک بات صاحب, آپ اگر کائنڈلی اپنی جو ہے نا وہ خوبصورت زبان میں اور انگریزی میں بتا دیں کہ کیا پیناما لیکس کے ڈیٹا میں محمد, ڈیٹا کی بات کر رہا ہوں, اس کا آرٹیکل نہیں, ڈیٹا میں کہیں محمد نواز شریف کا نام ہے ایز اوننگ ون آف دا آف شور کمپنیز اور ناٹ. میرا سوال یہ ملک صاحب آپ سے بھی ہے.
میں تو کہہ رہا ہوں کہ نیلسن اور نیسکوٹ 93 میں رجسٹر ہوئی ہیں. 93 یہ جو پیناما پیپرز آئے ہیں کیا ان میں محمد نواز شریف کا نام ہے کہ ان کے نام کوئی آف شور کمپنی ہے؟ یار میں اپریل 2016 کی بات کروں ملک صاحب. ایک چیز میں آپ بھی سچ نہیں بتا رہے عوام کو کہ محمد نواز شریف کا نام. آپ سچ چھپانے کے لیے تو میرے سے کچھ اور پوچھ رہے ہیں. میں سلمان صاحب سے پوچھ لوں. سلمان صاحب، جو نیلسن اور نیسکول کی کمپنیز کے ڈاکومنٹس آئے تھے اس میں براہ راست اونرشپ اس کی مریم نواز شریف کو دی گئی تھی. 93 میں نیلسن رجسٹر ہوتی ہے، 94 میں نیسکول رجسٹر ہوتی ہے. کیا یہ مریم یا کیپٹن صفدر کے لیے اس کی امپلیکیشن ہے ان ڈاکومنٹس کی، یا ان کے لیے بھی نہیں ہے، جو آپ نے کہا کہ پاناما سے مزید تفصیل نہیں لے سکتے؟ دیکھیں، اگر تو کسی کے نام میں ہیں کوئی شیئرز، وہ خواہ وہ بینیفیشل اونر ہو یا ایز ٹرسٹی بینیفیشل اونر براہ راست نہیں، ٹرسٹی بھی جو ہے لیگل اونر ٹرسٹی ہوتا ہے. قانون کی نظر میں ٹرسٹی کو اونر سمجھا جاتا ہے اگرچہ کوئی اور اس کا بینیفیشری ہو ٹرسٹ کا. اگر کوئی لیگل اونر ہے ایون ایز ٹرسٹی تو پھر وہ اس کے اثاثے ہیں. اور ہمارا قانون یہ تقاضا کرتا ہے، الیکشن کا قانون، کہ جو اسپاؤس ہے، جو آپ کی اہلیہ ہے یا آپ کا خاوند ہے، ان کے اثاثوں کو بھی آپ کو ظاہر کرنا ہوتا ہے نامینیشن پیپر میں. ایک تو یہ بات ہے. اگر کسی نے اپنی اہلیہ کے اثاثے نہیں ظاہر کیے تو وہ جواب دہ ہے الیکشن کمیشن کے سامنے. الیکشن کمیشن کے قوانین میں اس کی سزا کیا اگر نہ کیوں اثاثے ظاہر؟ دیکھیں، وہ تو پھر نااہلی کی طرف بات جاتی ہے، کیونکہ پھر پچھلے دنوں میں تو آپ نے دیکھا ڈیول نیشنلٹی کے حوالے سے بڑا سخت قانون ہمارے ملک میں چلتا رہا ہے کہ مس ڈیکلیریشن جو نامینیشن پیپر میں ہے، ٹو سٹارٹ وتھ یہ تو کیا جا سکتا ہے کہ مریم بی بی کے اور کیپٹن صفدر کے ان کے ایسٹس کی ڈیکلیریشن اور ان کی ٹیکس ریٹرنز، اس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے. ان کو دیکھا جا سکتا ہے کہ ان دونوں نے دکھائی یا چھپائی یا کب سے ان کے. دیکھیں، میں تفصیلات نہیں جانتا، لیکن عمومی طور پہ جواب یہی ہے کہ اگر کسی کے نام کوئی شیئر تھے پیناما کی کسی کمپنی کے تو ان کو دکھانا ضروری تھا نامینیشن پیپرز. خود اگر وہ کینڈیڈیٹ کوئی شخص تھا یا اس کی اگر اہلیہ یا خاوند کے نام تھے تو وہ آنے چاہیے نامینیشن. بریک لے لیں، بریک کے بعد اور بات کریں. ویلکم بیک. خرم صاحب، آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں. کل ہم ڈار صاحب سے انٹرویو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ اپوزیشن طے کر لے کہ وہ کیا چاہتے ہیں، ہمیں دے، ہم ٹرمز آف ریفرنس کو اکارڈنگلی غور کریں گے تبدیلی کے حوالے سے. یہ حکومت کی فارمل پوزیشن؟ یہ ہم اوپن ہیں. دیکھیں، اصل تو ایشو یہی ہے کہ اگر محمد نواز شریف کی وچ ہنٹنگ نہیں کرنی اور وہ واقعی سیریس ہیں کہ پاکستان میں جو ہمیں سب کو ایڈمٹ کرنا چاہیے کہ احتساب کا درست نظام وضع نہیں کر پائے اب تک. کوئی ایسا ادارہ نہیں جس کے اوپر ہم سب ایگری ہوں آج بھی، جس پہ ہم کہیں کہ یہ احتساب کرے گا. ایف آئی اے کا نام لیتے ہیں، کوئی اعتراض کرتا ہے. نیب کا نام لیتے ہیں تو کوئی اعتراض کرتا ہے. سپریم کورٹ کا نام لیتے ہیں کوئی اور اعتراض کرتا ہے. تو اگر اپوزیشن جو ہے اس معاملے میں وہ سیریس ہے اور یہ واقعی چاہتے ہیں کہ یہ نہیں کہنا کہ جی محمد نواز شریف کا ہوگا تو ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کسی کا ہوا تو ہم شور ڈالیں گے اور ہم احتجاج کریں گے، یہ تو طریقے کا درست نہیں. تو اگر وہ آتے ہیں اس کے اوپر، اگر وہ یہ بتائیں کہ اس میں کہاں یہ جو کرنٹ ٹی او آرز ہیں اس میں کدھر جو ہے پرائم منسٹر نے یا ان کی فیملی کو فیور دی گئی ہے، یا یہ بتائیں کہ کہاں کوئی رولنگ پارٹی کے لوگ ہیں جن کو فیور دی گئی ہے. میں ابھی بھی سمجھتا ہوں، یہ اگرچہ میں بائسڈ ہوں ایک پارٹی کا رکن ہوں، لیکن جب میں اس کو پڑھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اتنے کھلے اور شفاف ٹی او آرز کرپشن کے خلاف آج تک نہیں آئے. آپ سے پوچھتے ہیں، اگر ہم واقعی سنجیدہ ان کی بات سے لے لیتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ یہ 200-250 لوگ جو پاناما پیپرز میں ہیں ان کے اوپر ہم قانونی طور پر کچھ کر لیں؟ دیکھیں، یہ ٹی او آر تو یہ کہتے ہیں کہ کمیشن پہلے یہ تعین کرے گا کہ کیا، اگر ہم لون ڈیفالٹ کی بات کو ایک لمحے کے لیے سائڈ پہ رکھ لیں، کہ کیا کوئی کرپشن ہوئی، کوئی کک بیک لیے گئے پاکستان میں، اور اس کے بعد کرپشن اور کک بیک کے ذریعے سے حاصل کردہ جو رقم ہے کیا اس کی پاکستان سے باہر منتقلی ہوئی اور اس کی بنیاد پہ آگے کوئی اثاثے بنائے گئے. اب پہلا جو کام کمیشن کو کرنا ہے اس کو کرپشن اور کک بیک کو ثابت کرنا ہے. اب اگر آپ یہ کہتے ہیں، میرے پاس معلومات نہیں ہے کہ کچھ 93 میں ہوا یا 96 میں ہوا، تو پھر اس پراپرٹی تک پہنچنے کے لیے آپ کو 1993 سے پہلے کوئی کرپشن یا کک بیک ثابت کرنا ہوگی آج 2016 میں بیٹھ جو ناممکنات، اور پھر آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ اس کرپشن اور کک بیک کی بنیاد پہ پیسے کی منتقلی ہوئی جس کے نتیجے میں اثاثہ جات لیے گئے. تو یہ شاید آپ میرے سے اتفاق کریں کہ بہت ہی مشکل کام ہوگا. یہ تو ممکن شاید not doable. آج ایک جرم کی آج تفتیش کرنا جس کا علم بھی نہیں کسی کو کہ کوئی جرم ہے کون سا جس کی تفتیش کرنی ہے.
تو یہ تو معاملہ بہت مشکل ہو جائے گا. بات پھر واپس وہیں آتی ہے کہ پہلے تو ایک اعتراف کیا جائے کہ اثاثے ہیں نہیں ہیں، اور اس کے بعد بتایا جائے کہ اگر ہیں تو کیسے ہیں. جو نیب کا میں نے ذکر کیا وہ قانون اپنی جگہ موجود ہے، لیکن اس کی ضرورت تب پیش آئے گی اگر کوئی نہ بتا پائے کہ اثاثے کہاں سے آئے. پہلے جن پہ الزام ہے پہلے وہ خود سے بولیں. دیکھیے اچھا جو ہمارا لاسٹ منٹ ہے اسد عمر صاحب، آپ اس کے اوپر اپنی رائے دے دیں، پھر ہم پروگرام کنکلوڈ کرتے ہیں کہ اپوزیشن ایکچولی اس کے اوپر کیا حتمی طور پر چاہے گی کہ حکومت کر دے جس سے ان کی تسلی ہو جائے. بہت ایسی بات ہے جی. ایک تو جیسے سلمان اکرم راجن صاحب نے کہا کہ امید یہ ہے کہ وزیر اعظم کبھی نہ کبھی قوم کے سامنے پوری سچائی رکھ دیں گے. نہیں رکھیں گے تو ایک ایسا بااختیار کمیشن، ایک ایسے قانون کے تحت جس میں واقعی میں سچائی کی تہ تک پہنچنے کی طاقت ہو. اس وقت ساری قوم کو پتا ہے کہ یہ جو کمیشن بنایا گیا ہے یہ معاملے کی سچائی کو چھپانے کے لیے بنایا گیا ہے، سچائی تک پہنچنے کے لیے نہیں بنایا گیا. میاں نواز شریف جو ہیں وہ پاکستان کے وزیر اعظم ہے، کوئی عام شہری نہیں ہے. جو عام قانون جنہوں نے بریک کیے ہیں ان کو بالکل پکڑنا چاہیے. ہم نے تو اپنے وزیر کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا خیبر پختونخوا میں. قوانین موجود ہیں، نیب کے قوانین ہیں، دوسرے قوانین ہیں، نہیں ہیں تو کمیشن بنا لیں ان کے لیے، ایک اور کمیشن بنا لیں. لیکن وزیر اعظم پاکستان جو اس جمہوریت کے نظام کی سب سے طاقتور کرسی پہ بیٹھے ہوئے، وہ یہ دوسرے لوگوں کے پیچھے نہیں چھپ سکتے. ان کو قوم کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا. اسد عمر صاحب، اور خرم دستگیر خان صاحب، چکے سلمان اکرم راجہ صاحب، آپ سب کا شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے. خدا حافظ.